السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو پھر نیلم کے مرکز کا لاسٹ پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں، جس کا آپ سب کو اور مجھے بھی خود بے صبری سے انتظار تھا۔ چلے جی، تو ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایمبولینس ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ ایم ایس پلازا کے لان میں بے ہوش پڑی زندگی اور موت کی کشمکش جھیل رہی تھی۔ وہی لان جہاں کبھی اس کے لیے سازش کی جاتی تھی، آج وہاں کوئی شاکر، کوئی مہناز اس کے خلاف سازش کرنے والا نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا تو اس کے لیے تڑپتا ایک وجود۔ نیلم، آنکھیں کھولو نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اس کے گال تھپ تھپاتا بے بسی سے چلایا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا وہ موت سے نہیں ڈرتی۔ اس کے اوپر جھکا، وہ بار بار اس کی مدھم چلتی سانسوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کا یہ حال وہاں موجود کسی بھی فرد کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کرنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ ایمبولینس کا سائرن بج رہا تھا۔ ٹائیگر، ایم ایس پلازا اور فارم ہاؤس سے بہت سے نیم مردہ افراد نکلے ہیں، جس میں 2 افراد پولیس محکمے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ایک کی ٹانگیں کاٹنی پڑی ہیں۔ باقی افراد عام لوگ ہیں، وہ سب مہناز کے ساتھ ہی کام کرتے تھے، ان کو بھی نہیں بخشا اس نے۔ 3 ان میں سے بھی مر گئے ہیں، کوئی پیرالائز ہو گیا ہے تو کوئی سماعت سے محروم۔ انس نے ساری رپورٹ دی، مگر وہ آئی سی یو کے باہر لگے بینچ پر بیٹھا خاموش تھا۔ رفولیے میں تو وہ ایسا ہی رہتا تھا، مگر آج اس کی حالت بہت الجھی ہوئی تھی۔ کوہنیوں سے جھانکتے مضبوط بازو کو وہ سینے پر باندھے اوپر چھت کی جانب منہ کیے بیٹھا تھا۔ مہناز کو ہوش آ چکا ہے، اسے کڑی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ میڈیا پر تہلکہ مچا ہے، وہ پورے مشن کی کوریج کرنے پر بزد ہیں۔ اسد زبیر لغاری نے سیاست کے میدان میں کھلبلی مچا رکھی ہے، وہ ہر ثبوت کو جھٹلانے پر قادر ہے۔ انڈر ورلڈ نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، تو را کے ایجنٹس کو بھارت تسلیم کرنے کے لیے مکر گیا ہے۔ مشن ختم ہو چکا ہے، مگر مسائل نہیں۔ انس طویل سانس خارج کر کے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے آج گھر جانا تھا، مگر وہ اس کے لیے رکا ہوا تھا۔ میم بشریٰ، کیپٹن ارج، کیپٹن منزا، ان کے وہ دوسرے ساتھی سب گھر جا چکے تھے یا دوسرے مشن پر نکل چکے تھے۔ ٹینشن مت لو، اسے ہوش آ جائے گا، آپریشن سکسیسفل ہوا ہے۔ انس نے اس کا شانہ تھپکا، میجراس نے ہونٹ بھینچے، فقط سر ہلایا۔ اسے ہوش میں آئے 3 دن گزر گئے تھے۔ وہ ہاسپٹل کے ماحول سے تنگ آ چکی تھی۔ کوئی نہ کوئی آرمی آفیسر اس کی عیادت کو آتے رہتے تھے، مگر وہ نہیں آیا تھا جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے ساتھ وہ موت کے منہ سے نکل کر آئی تھی اور وہ اسے دیکھنے تک نہیں آیا۔ وہ اس سے بہت ناراض تھی، بہت زیادہ۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس کی جانب دیکھے گی بھی نہیں۔ 1 ہفتے بعد، آپ کن کاموں میں لگے ہیں آج کل؟ 1 ہفتے ہی فیملی کے ساتھ گزارنا تھا کیا بس؟ کیپٹن نیلم کچن میں لگے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اور انس فروٹ کاٹ رہا تھا۔ ایکچولی میرے ذمہ کام لگایا ہے کہ مہناز کے جتنے بھی قیدی ہاتھ لگے ہیں، ان کا علاج کروانا ہے۔ وہ سب گواہان کے طور پر عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس نے فروٹ کی ٹرے نیلم کے سامنے رکھی۔ کھائیں اسے؟ وہ سیب اور انگور اس کے آگے کھسکا چکا تھا۔ ٹائیگر امریکہ گیا ہے مہناز کے کیس کے سلسلے میں، اور اس کے بعد سعودیہ میں بھی ایک میٹنگ ہے۔ عدالت میں مہناز کا کیس کمزور کرنے کو ٹائیگر تمام ممالک کو یکجا کر رہا ہے۔ جس دن آپ ہوش میں آئی تھی، اسی دن اسے جانا پڑا۔ وہ اس کی بے توجہی نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی لائف فائلز دیکھ رہی تھی جب ایک مریض کے نام پر اس کا ہاتھ تھما۔ اے ایس پی آہل اسرار۔ اس کے لب پھڑپڑائے۔ یہ آہل بھائی ہیں، پلیز آپ مجھے لے کر جائیں آہل کے پاس۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہاتھوں میں کپکپاہٹ۔ چلیں۔ آہل بھائی؟ وہ اس کی قابل رحم حالت دیکھ کر تڑپ ہی گئی تھی۔ اس کے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ لبوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش میں دوہری ہوئے جا رہی تھی۔ وہ ویل چیئر پر تھا، اس کی ٹانگوں پر کپڑا دیا گیا تھا۔ نیلم کو دیکھ کر بھی وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ آہل بھائی، ہم نیلم ہیں۔ گڑیا، آپ ہمیں پہچان کیوں نہیں رہے؟ اس کا کمزور چہرہ، پپڑی زدہ ہونٹ۔ نیلم نے اس کا چہرہ تھاما۔ آہل بھائی، خدا کا واسطہ کچھ بولیں، کیوں جان نکال رہے ہیں اپنی گڑیا کی؟ آہل بھائی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کی چیئر کے پاس بیٹھ گئی، اس کی گود میں سر رکھ کر سسک رہی تھی، اور وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں۔ بہت عرصہ قید اور کم خوراک اور بے پناہ تشدد نے ان کے دماغ پر ایک گہرا اثر ڈالا ہے۔ یہ اب زندگی بھر چل بھی نہیں سکیں گے۔ ان گنت گولیاں ماری گئی تھیں ان کی ٹانگوں میں۔ ان کے گھر والوں کو بھی ابھی تک اس لیے نہیں بتایا کہ ان کی حالت اس لائق نہیں ہے۔ انس نے اسے بتا رہا تھا اور وہ سسک رہی تھی۔ دوپہر 12 بجے کے وقت تھا جب عجیب اونچے اونچے بولنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تھی جب لاؤنج میں میجراس کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
مجھ سے ڈیورس دوں گا۔ وہ زبردستی میری زندگی میں گھسی ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ نکاح تو پبلک بلیک میل کر کے کر لے گی، مگر طلاق کا حق میں رکھتا ہوں۔ اسے بھی پتہ چلے گا کہ کسی کی زندگی میں اس کی مرضی کے بغیر داخل ہونے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ وہ بلیک ٹراؤزر پر وائٹ ڈھیلی سی شرٹ پہنے شاید ابھی فریش ہو کر نکلا تھا۔ انس کے ساتھ اونچی آواز میں محو گفتگو تھا۔ نیلم کمرے میں گئی، گاڑی کی چابیاں اٹھائی، جیکٹ پہنی اور نکل گئی۔ میجر آس اور انس لاؤنج میں اب بھی زیر بحث تھے جب وہ میجر آس کے پاس آئی۔ ہم نے کیا تھا آپ سے نکاح، تو طلاق آپ کیوں دیں گے؟ طلاق بھی ہم ہی دیں گے۔ جائیں، نیلم ابرار نے آپ کو آزاد کیا۔ اس نے میجر آس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے پوری قوت سے دور دھکیلا اور ایک قدم بمشکل دور گیا ہوگا۔ وہ سرخ ڈوریوں سمیت سجی سبز آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جائیں میجر آس سالم، جائیں۔ آپ کو آج یہ احمق، بے وقوف، بے باک لڑکی آزاد کرتی ہے، اپنی محبت سے، اپنی دیوانگی سے، اپنے پاگل پن سے۔ اس نے انگلی اٹھاتے کہا۔ اور یہاں یہ وہ جیکٹ اتارنے لگی، جیکٹ اتار کر میجر آس کے منہ پر ماری۔ یہ لیں اپنی ہمدردیاں۔ اب ہم آپ سے اپنی محبت کی بھیک نہیں مانگیں گے، ہمارا کاسہ دل خالی رہے گا تو یوں ہی صحیح۔ اب نیلم ابرار آپ سے ضد نہیں کرے گی۔ شاید ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت لکھی تھی، جو اپنی عقل اور ہمت کے مطابق ہم نے کی۔ شاید مہناز کو اس کے انجام تک پہنچانے کے اشارات آج مکمل ہوئے، ساری پہیلیاں سلجھ گئیں، آپ بس ذریعہ بنے۔ اوپر والے نے پہچانا تو ہمیں اسی کے پاس تھا۔ ہم نے اپنا کام مکمل کیا، مشن ختم ہو گیا، اور جو میری جانب سے آپ کے لیے تھا وہ آج ہم نے ختم کر دیا۔ وہ باہر نکل گئی۔ ٹائیگر، کیوں بولا تم نے وہ سب؟ انس نے بہت تعصب سے اسے دیکھا۔ میں اپنی وجہ سے اسے اور تکلیف میں نہیں ڈال سکتا، یہی بہتر ہے اس کے لیے۔ وہ اس کی جانب سے پشت کرتے بولا اور جیکٹ اٹھاتے کو جھکا جب گاڑی چلنے کی آواز آئی۔ ٹائیگر، وہ کار لے کر نکل گئی ہے، غصے میں بھی ہے، تم سے بہتر اس کا غصہ کون جانتا ہے؟ کہیں کچھ؟ انس نے تیزی سے واپس آتے کہا۔ تم مجھے بتا رہے ہو کار لے کر اس کے پیچھے نہیں جا سکتے؟ میجر آس غصے سے اس پر دھاڑا اور باہر کی جانب لپکا۔ کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اسپیڈ پکڑی۔ نیلم کی کار اس سے کافی آگے تھی، ایک گنجان آباد علاقہ تھا۔ وہ اور تیز کار چلا رہی تھی۔ میں اسے ڈیورس دوں گا۔ اسپیڈ اور بڑھا دی، ایک ہاتھ سے آنسو پوچھے۔ وہ زبردستی میری زندگی میں گھسی ہے۔ اسکرین دھندلانے لگی، اس کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں ڈال دی تھیں۔ طلاق کا حق میں رکھتا ہوں، اور تیز اسپیڈ کر دی، دماغ پھٹنے لگا۔ نیلم، کار روکو، میں کہتا ہوں کار روکو۔ اس کے برابر اپنی سیٹ گاڑی لاتا وہ چلایا۔ اس نے انسنی کرتی کوہنیوں سے آنکھیں رگڑی۔ نیلم، پاگل مت بنو، کار روکو۔ وہ جتنی تیز اسپیڈ کرتا نیلم اور بڑھا دیتی۔ جائیں آپ۔ نیلم ابرار جیے یا مرے آپ کو کیا؟ وہ کار کی ونڈ سے اس کی جانب دیکھتے چلائی۔ میجر آس کا سیل فون پاکٹ میں وائبریٹ کرنے لگا۔ میجر آس، تمہیں ایک اسکول کا ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، وہاں پہنچو۔ اسد زبیر لغاری نے بچوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، وہ بس ٹائیگر کی ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کہتا ہے تم نہیں آئے تو۔ کرنل ذاکر شاہ کا فون تھا، اسے پتہ تھا مشن کے بعد ان مسائل سے گزرنا پڑے گا۔ امریکہ بھی اس پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، مگر وہ مقابلہ کر کے بچ گیا۔ یہاں تو ملک کے حکمران ہی غدار نکل رہے تھے۔ میں آ رہا ہوں۔ نیلم کی کار آگے نکل چکی تھی۔ اگر اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے کیپٹن نیلم۔ وہ کار ریورس کر رہا تھا۔ نیلم نے اپنی کار کے شیشے میں اس کی کار کو جاتے دیکھا۔ اس کی بے یقین آنکھیں اور بہنے لگیں۔ سامنے سے آتے ٹرالر نے اس کی کار کو دور اچھال دیا۔ ہم چپکے سے دبے پاؤں تیری کہانی سے نکل جائیں گے۔ 2 سال 2 ماہ بعد آج وہ افغانستان سے واپس آیا تھا۔ مہناز ازتاک کا پھیلاوا اتنا زیادہ تھا کہ 2 سال کا عرصہ مزید گزر گیا تھا اسے سمیٹتے سمیٹتے۔ اس کی جیپ اسلام آباد کی سڑکوں پر چل رہی تھی، ہلکی ہلکی کنمن برسنے لگی تھی۔ اس کے پہلو میں ایک لڑکی چپکے سے آ بیٹھی تھی۔ میجر آس نے جھٹکے سے جیپ روکی، چڑ چڑ کی آواز پیدا کرتے ٹائر سڑک پر رگڑ کھا گئے تھے۔ 1 منٹ، پلیز یہاں روکیں، پلیز روکیں نا، پلیز پلیز پلیز۔ کیا یہاں سے مرغلہ کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں؟ کسی کی یاد اس سڑک نے بہت ظالم طریقے سے کروائی تھی۔ وہ بھولا ہوتا تو شاید کرتا، وہ اسے بھولا ہی نہیں تھا۔ میجر آس، کیپٹن نیلم کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کے گھر کا پتہ کیا ہے، وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ اس نے اسٹیئرنگ پر سر رکھا تھا، ماضی پیچھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کو تھک ہار کر اس نے جیپ پھر آگے بڑھا دی۔ مونال ہوٹل پر رکا، سب ویسا ہی تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ وہ پھر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ میجر آس اسے دیکھنے لگا۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی، عادت سے مجبور۔ آپ کو پتہ ہے، سائیکا آپی کو دامن کوہ کی سیر کا
کتنا شوق ہے، انہیں کریز ہے اسلام آباد گھومنے کا، مرگلہ جانے کا۔ اف، میں نے پتہ نہیں انہیں کیا مشورہ دیا تھا۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی اور میجراس اس نے کافی کا مگ اٹھایا اور پھر سر سامنے والی کرسی خالی تھی، کوئی نہیں تھا یہاں۔ اس نے چیئر کی بیک سے ٹیک لگا دی۔ تمہاری یادیں مار دیں گی، ایک ایک سڑک تمہاری یاد دلاتی ہے، ایک ایک جگہ پر تمہارا نام لکھا ہے۔ ایسی رسیوں سے باندھ کر چلے گئی ہو کہ ان کو جتنا تمہاری یاد سے جلاتا ہوں اتنا جکڑ لیتی ہیں، اور تم کہتی ہو آزاد کیا۔ وہ اسلام آباد سے اس کی شکایتیں کر رہا تھا۔ اسلام آباد کی فضا بہت خوش تھی، مسرت۔ آج اسے اچھا لگ رہا تھا اس شخص کا اس وجود کو یاد کرنا جسے وہ ہمیشہ ٹھکرایا آتا تھا۔ وہ میر انجانی چڑھ رہا تھا۔ اس نے آج وہ سب کچھ گھومنے کا عہد کیا تھا جہاں جہاں اس کے ساتھ گزرا تھا۔ میر انجانی نے 2 سال پہلے کچھ محفوظ کیا تھا میجراس کے لیے، آج وہی الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ نیلم ابرار آپ کے لیے کسی کی جان لے بھی سکتی ہے اور اپنی جان دے بھی سکتی ہے۔ نیلم، تم نے اپنی جان کیوں دے دی؟ رک جاتی، ایک بار میری بات تو سن لیتی۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے ضد کی، کبھی میری بات نہیں مانی۔ اتنی آسانی سے مرنے والے نہیں ہم۔ نیلم، نیلم، وہ میر انجانی کی چوٹی پر کھڑا چلایا۔ میر انجانی ہنس پڑا، اس کی آواز واپس لوٹا دی۔ نیلم، تم نے کہا تھا تم اتنی آسانی سے نہیں مرنے والی، پھر انس جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم۔ وہ بے ربط بولنے لگا۔ میر انجانی پھر بھاگنے لگا۔ نیلم، نیلم، کوئی نہیں تھا جو اس سے آ کر کہتا کہ آپ کچھ پریشان دکھ رہے ہیں میجراس عالم۔ وہ جب چیخ چیخ کر تھک گیا تو واپس لوٹ آیا۔ اب اس کے پاس کوئی نہیں تھا جو اس کے دیر سے آنے پر فکر مند ہوتا، اسے کہتا کہ ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ وہ آتش جلا کر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں نیلم کی کتابوں پر گئیں جو ٹیسٹ کے دوران اس پریکٹس کے لیے یہاں دی تھی۔ وہ کتاب کھول کر دیکھنے لگا۔ اس رات اس نے اپنی زندگی میں 11-12 سال بعد کیرم کھیلی تھی۔ لوگ محبت میں بھی اتنے نخرے نہیں اٹھاتے ہوں گے جتنے میں نے نفرت میں اٹھائے تھے۔ وہ ماضی میں کھو گیا۔ ڈاگر کی کتاب پر اس نے شاعری لکھی ہوئی تھی۔ میجراس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تم روک نہ سکو گے جسے، میں سمندر کا وہ بہاؤ ہوں۔ تم کر نہ سکو گے جو سوال، میں اس کا وضاحتی جواب ہوں۔ تم جس اندھیرے میں ہو گم، میں اس کی سیاسی کی ایک کرن ہوں۔ تم بلا نہ سکو گے جس یاد کو، میں اس کی صدا محفوظ ہوں۔ تم پکار نہ سکو گے جو نام کبھی، میں اسی نام کی پہچان ہوں۔ تم سنو کبھی خاموشی کی زبان، میں ہوا میں رقص ایک گیت ہوں۔ جہاں سے کر گئے ہجرت پرندے، میں وہ سوکھی ہوئی جھیل ہوں۔ یہ منظر پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل کا ہے، جہاں میجراس کی کامیابی پر ایک تقریب منعقد کی گئی ہے۔ یہاں موجود پاک آرمی کے آفیسرز، LCS اور GCS اس کی تقریر کا انتظام کر رہے ہیں۔ وہ کچھ منٹ پہلے آیا تھا، اسی لیے ہال میں موجود ایک جانب کیڈٹس اور دوسری جانب کیپٹن، سیکنڈ لیفٹیننٹ پر زیادہ غور نہ کر سکا۔ ہماری پاک فوج کا ایک بہادر اور باہمت سپہ سالار کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پر دہشت گردی اور اسمگلنگ کا خاتمہ کیا ہے۔ یہاں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر کیے۔ ہمیں امید ہے کہ یہاں موجود ہر کیڈٹ ہمیں مستقبل میں میجراس کی جگہ کھڑا ہو کر دیکھے گا۔ کرنل ذاکر شاہ نے اسے مائک پر آنے کا اشارہ کیا تو وہ آرمی یونیفارم میں تمام بیجز لگائے کیپ پکڑ کر مائک لے پاس آ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کیپ پہنی تھی اور جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ نظر جس چہرے سے ٹکرائی تھی، دماغ اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو رہا تھا۔ وہی چہرہ، وہی نین نکوش، وہی سبز آنکھیں، سنہری بال۔ میجراس اسے جس یونیفارم میں دیکھنا چاہتا تھا وہ اسی میں موجود تھی، پروقار انداز میں ایک قطار کے پاس کھڑی۔ یہ وردی اس پر کتنی جچ رہی تھی، کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ آج وہ میجراس کو۔ اللہ نہ کرے میجراس پر اتنا برا وقت آئے کہ آپ کو یاد کرنا پڑے۔ کتنی بےرحمی سے وقت نے میرے الفاظ میرے منہ پر مارے ہیں کہ آج جب اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں کھڑا ہونا چاہتا تھا تو تم مجھے یاد آ رہی ہو۔ تمہارے بغیر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اپنی کامیابی کا ایک بڑا حصہ تمہیں دان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا اور پوری محفل اس کے خطاب کے انتظار میں تھی۔ کیپٹن نیلم، کسی کی پکار پر وہ مجسمہ حسن حرکت میں آیا تھا۔ میجراس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ اس کا خیال نہیں تھی، حقیقت تھی۔ میں آج
جس مقام پر موجود ہوں صرف اس ذات کریم کی وجہ سے جس نے مجھے اتنی طاقت اور حوصلہ دیا۔ میں اپنے مما بابا کو اس مشن کے ایک ایک لمحے میں یاد رکھا، اور آج میں اپنی کامیابی میں ایک بڑا حصہ اپنے ساتھیوں کے نام کرتا ہوں کہ ساری محنت ان کی ہے۔ کتنی فراغ دلی سے وہ اپنے کیے کا کریڈٹ سب کو دے رہا تھا کہ آج بھی اس کی زندگی میں میرا نام نہیں۔ کیپٹن نیلم نے اس پر پراعتماد اور فاتح شخص کو حسرت سے دیکھا۔ اگر میرے اس مشن میں میری بیوی میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید میں یہاں نہیں ہوتا۔ میری بیوی بہت بہادر ہے کیونکہ وہ میجر راس عالم کی بیوی ہے۔ میری آپ سب کیڈٹس کو ایک نصیحت ہے، کبھی خود کو کمزور مت سمجھیں۔ آپ مردوں سے بھی زیادہ بہادر ہیں۔ آپ بھی اپنی ملک کو ویسے ہی سرو کر سکتی ہیں جیسے ایک جینٹل مین کیڈٹ۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اس کی سیاہ چمکتی آنکھیں سامنے سبز کانچ میں گڑی تھیں اور وہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میجر راس کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا تھا۔ اس کی کامیابی، اس کے فین فالوئنگ دیکھ کر کیپٹن نیلم کے دل سے آج بھی دعا ہی نکلی تھی۔ سر میجر راس وہ اپنے نام کی پکار پر رکا، کاش یہ آواز اس کی ہوتی۔ مگر سر بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ وہ 3-4 لیڈی کیڈٹس تھیں۔ کیپٹن نیلم ان کے پاس سے گزر کر میجر راس کی کار سے اگلی کار میں کچھ رکھ رہی تھی جب ان گرلز کی آواز سنی۔ سر آپ اپنی وائف کی بہادری کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، کیا وہ آرمی میں ہیں؟ کیپٹن نیلم کا پورا وجود کان بن گیا۔ جی، میجر راس نے ایک لفظی جواب دیا۔ پوسٹ؟ اور ایک اور سوال، کیپٹن آپ ان کی پکچرز دکھائیں گے پلیز؟ ایک نے گزارش کی۔ وہ اب تک سن رہی تھی۔ میجر راس تھوڑا ترچھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے اب دیکھ سکتا تھا۔ میجر راس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں سر؟ شی از ٹو مچ پریٹی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیپٹن نیلم زیادہ تو نہیں ہو سکتی؟ کیپٹن نیلم سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی؟ ایک نے دوسری کان میں سرگوشی کی جو میجر راس تک بآسانی پہنچ گئی۔ ان سے بھی زیادہ، وہ شریر لہجے میں بولا۔ گلاسز لگا کر مڑ گیا تو وہ سب منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگے۔ اس نے سامنے کھڑی کیپٹن نیلم کو دیکھا تو کار میں بیٹھی زور سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ محبت نہ ملے تو ہم میچور ہو جاتے ہیں، اور اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم کبھی پہلے جیسے نہیں رہتے۔ وہ بھی بہت بدل گئی تھی، بہت زیادہ۔ سائیکا اندر داخل ہوئی تو وہ الماری صاف کر رہی تھی۔ اس نے بہت ساری ردی باہر نکال رکھی تھی۔ سائیکا نے چارٹ اٹھا کر دیکھا۔ یہ سب لگاتی بھی نہیں ہو، اب پھینکتی بھی نہیں ہو، کیوں؟ سائیکا نے چارٹس کھول کر دیکھے جو کبھی نیلم بہت جوش و خروش سے خرید کر دیواروں پر لگایا کرتی تھی۔ بس اب دل نہیں چاہتا۔ اس نے اپنی ڈھیر ساری کتابیں اٹھا کر پلنگ پر رکھی۔ تم بہت بدل گئی ہو گڑیا، اتنی بڑی ہو گئی ہو اچانک سے۔ گریجویشن کر لیا، آرمی جوائن کر لی، تم نے اپنا کہا پورا کر لیا۔ اب بابا کو اجازت دے دو کہ وہ میجر راس۔ اس کی بات بیچ میں رہ گئی۔ بس، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی اس بارے میں ہم سے بات مت کرے۔ آپ لوگوں کو سب بتا دیا میں نے جو حقیقت تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب ہمیں فورس کرنے لگ جائیں۔ وہ شدید برہم ہوئی۔ اگر تم میجر راس سے ایک بار بات کر کے غلط فہمی دور کر لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیچے آئے بیٹھے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے نیلم کو شوق دیا۔ کیا؟ جی، ہم نہیں ملیں گے ان سے، کہیں چلے جائیں۔ ہماری 4 چھٹیاں ہیں، وہ بھی کسی سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ بڑبڑائی۔ ایک بات یاد رکھنا گڑیا، پتھر سخت ہوتے ہیں، ظالم نہیں۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی نیلم اچھے سے سمجھ گئی۔ اگر آپ اس ڈائری کی وجہ سے پریشان ہیں تو چلا دیتے ہیں ہم۔ وہ میجر راس کے نام پر اسی طرح آگ بگولا ہوتی تھی۔ جارج آر مارٹن کی ایک کوٹ مجھے بہت پسند ہے۔ Nobody is a villain in their own story. We were always the hero of our own stories. اصل زندگی میں کوئی انسان ولن نہیں ہوتا، ہر انسان اپنی کہانی میں ہیرو ہوتا ہے۔ بس جب 2 لوگوں کی کہانی آپس میں انٹریکٹ کرنے لگ جائیں تو جس کی آخر میں جیت ہو لوگ اسے ہیرو کہنے لگتے ہیں۔ سائیکا بول رہی تھی۔ مہناز کی باتیں بھول جاؤ، وہ اپنی زندگی ختم کر چکا ہے۔ اس کی غلط فہمی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی بہن صرف ایک حادثے کا شکار ہوئی تھی، بس، باقی اپنی زندگی اس نے خود برباد کی ہے۔ تم نے اسے دھوکہ نہیں دیا جو کہ اپنے ملک کے لیے کیا۔ وہ 2 سال میں جانے یہ الفاظ کتنی بار اسے بولتی تھی۔ ہاں ہما، سائیکا کی نند کی مہندی ہے کل، اور تم بھی آؤ گی۔ دادو کے ساتھ میرے سسرال کا معاملہ ہے۔ سائیکا نے اسے کہتے ہوئے چارٹس رکھ دیے۔ وہ پارلر سے مہندی لگوا کر نکل رہی تھی جب اس نے ایک لڑکی کو میجر راس کے ساتھ ہنستے ہوئے آئس کریم پارلر میں دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک پیارا سا بچہ بھی موجود تھا۔ نیلم کے دماغ میں میجر راس کی بات یاد آئی۔ کس نے کہا میں نے شادی نہیں کی؟ میجر راس کی بیوی زندہ ہے؟ اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ سارے منظر گڈمڈ ہو گئے۔ وہ اپنے آنسو روکتے کار میں بیٹھی اور سناٹے سے بگھاتی لے گئی۔
گڑیا دادو کیا کہہ رہی ہیں؟ تم نہیں آ رہی؟ سائیکا اس کے نہ آنے کا سن کر بھڑک چکی تھی۔ رو رو کر نیلم کی آنکھیں سوج چکی تھیں، ناک لال ہو رہی تھی۔ کسی نے ٹیشو پیپر نہیں دیے تھے اسے؟ ہمارا سر درد کر رہا ہے، سوری آپی اور بابا دادو آ رہے ہیں نا تو مسئلہ ہی ختم۔ اس سے پہلے کہ سائیکا مزید بحث کرتی اس نے کال کاٹ دی۔ اے نیلم، کنڈی لگا لے، دروازہ نہ کھولیو میرا بیٹا۔ دادو کے لیے وہ اب بھی بچی ہی تھی۔ بیٹا دوا لے کر سو جانا۔ ابرار صاحب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے پیار سے بولے، میرا بہادر بچہ، میرا کیپٹن بچہ۔ وہ اب اسے پیار سے یہی کہتے تھے۔ انہیں گئے آدھا گھنٹہ گزرا جب گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ وہ اٹھی اور آہستہ سے سیڑھیاں چڑھتی چھت پر آ گئی۔ اس کے پاس حفاظتی پسٹل تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے سیڑھیوں کی اوٹ میں سے نکلتے بلیک شرٹ والے سیل فون پر بزی شخص پر پسٹل تان لی۔ کیپٹن نیلم ابرار کا شوہر۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ؟ اس نے دانت پیسے۔ آپ نکل جائیں میرے گھر سے، اس سے پہلے کہ میرے منہ سے آپ کے لیے ذلت بھرے الفاظ نکلیں۔ غصے میں آپ بالکل اچھی نہیں لگتی۔ سچی؟ وہ اس کی سرخ اناری چہرہ دیکھتا ہلکے سے مسکرایا۔ یو نو واٹ میجر آس، یو ہیو 100+ فیسز۔ آپ کے ڈیڈ کو آپ کا نام ٹائیگر نہیں گرگٹ رکھنا چاہیے تھا، گرگٹ۔ وہ دانت پیس کر گویا ہوئی۔ غصہ کا اظہار کرنے کو میجر آس کے سینے پر ریوالور کا دباؤ مزید بڑھا دیا۔ اوہ، آج سے آپ مجھے ٹائیگر کے بجائے گرگٹ بلا لیجیے گا۔ یقین مانیں میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی۔ وہ اب بھی غیر سنجیدہ تھا، اس کی ذہانت سے بھرپور سیاہ آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ میجر آس، وہ غصے سے ہی چیخ پڑی۔ جی؟ وہ اتنی ہی نرمی سے بولا۔ ہم بہت غصے میں ہیں۔ وہ اس کے اس انداز کی کہاں عادی تھی۔ یہ رہا سینہ، مار لیں، نکال لیں اپنا غصہ۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ وہیں ٹھہر جائیں۔ ہم سے آج کسی قسم کی الفت، کسی قسم کی محبت کی امید مت رکھیے گا۔ جس بندھن سے آپ کو آزاد کر دیا تھا اس سے ہم بھی اسی روز آزاد ہو گئے تھے۔ آج سر میں آواز بولی۔ وہ رشتہ آج بھی قائم ہے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اسے توڑنے کی بات کرے۔ آپ میں بھی نہیں، سنا آپ نے؟ میجر آس نے اسے بازوؤں سے پکڑا تھا اور وہ اس کے لمب پر اس بری طرح اچھلی جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اس نے ریوالور نیلم کے ہاتھوں سے لے کر اپنی پاکٹ میں ڈالا۔ اس کے غصے سے واقف جو تھا، دنیا کا کوئی بھی شخص جھوٹ بول سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے نیلم ابرار کو، مگر میجر آس۔ اس کے لب کپ کپانے لگے۔ آپ؟ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ آپ تو ہمیشہ سینے پر وار کرتے تھے نا؟ اس نے نازک ہاتھی مٹھی بنا کر میجر آس کے سینے پر پوری قوت سے ماری۔ پھر ہماری پیٹھ میں چھرا کیوں گھونپا؟ اتنی بے اعتباری، اتنی نفرت؟ میجر آس نے ان سبز آنکھوں میں لال ڈورے دیکھے تھے۔ کون سا دھوکہ، کون سی بے اعتباری؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے نیلم کو بازوؤں سے پکڑنا چاہا تو اس نے میجر آس کو گریبان سے پکڑ لیا۔ آپ کی پہلی بیوی زندہ تھی تو ہمیں سچ بتا دیا ہوتا، کچھ کر لیتے، اس محبت کو دفن کر لیتے، جلا دیتے، مگر آپ نے ہمیشہ ہماری محبت کا مذاق اڑایا، جھوٹ بولا ہم سے۔ اس کے لمبے ناخن میجر آس کے چہرے اور گردن پر لگ رہے تھے، بلکہ سہ مار رہی تھی۔ اس کے سینے پر، اس کے چہرے پر، اس کی گردن پر۔ دھوکے باز ہیں آپ، ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، اس دنیا کے سب سے برے شخص ہیں آپ۔ ہاں، ہم جب مکے برسا کر وہ تھک گئی تو نیچے فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میجر آس کے رخساروں پر اس کے مارے گئے ناخنوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ صاف شفاف گردن پر ایک بار پھر اس نے وار کیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر تمہیں اور غصہ آ رہا ہے تو وہ بھی نکال لو، مگر رو مت۔ اس نے نیلم کا چہرہ اوپر کیا تو اس نے میجر آس کے ہاتھ جھٹکے اور نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اپنے کمرے میں گھس کر دوبارہ دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے ایک ہی ہاتھ سے دھکا مارا۔ دروازہ ہل کر دیوار میں لگ گیا۔ پہلی بیوی تم ہی ہو اور خدا کا شکر کرتا نہیں تھکتا کہ زندہ ہو۔ وہ اس کے حیران چہرے کو دیکھتا بولا، ادھر آؤ۔ میجر آس نے اس کی کلائی تھامی اور روم کے اندر جانے لگا۔ جب نیلم نے اس کے ہاتھ پر 2-3 بار کاٹا وہ رک گیا۔ چھڑا کے دکھاؤ یہ ہاتھ۔ ٹائیگر کی گرفت اتنی معمولی نہیں ہے کیپٹن نیلم، وہ چیلنج کر رہا تھا۔ نیلم نے اس کی سکائی ٹرک استعمال کرتے کلائی گھمانا چاہی مگر وہ ہل بھی نہ سکی۔ میری طریقے مجھ پر ہی آزما رہی ہو، وہ مسکرایا۔ اگر ہم چاہیں تو ابھی کراٹھوں سے آپ کا برا حشر کر دیں، مگر ہم لحاظ کر رہے ہیں، وہ پہنکاری۔ کیوں؟ وہ بات بے بات مسکرا رہا تھا۔ آپ ہمارے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں اسی لیے، وہ منمنائی۔ اور شوہر بھی ہوں اس لیے بھی، وہ اس کی جانب جھکتا بولا۔ نیلم نے اس کے چہرے پر اپنے ناخنوں کے نشان دیکھے۔ دیکھ لیں کیا حشر کیا ہے
آپ نے میرے فیس کا وہ تھوڑا اور نیچے ہوا۔ آپ اسی کے لائق تھے تبھی، حالانکہ دل میں وہ خود کو کوس رہی تھی کہ وہ ایسے کیوں ہے۔ ادھر بیٹھے۔ میجر آس نے اس کے بیڈ پر ٹکایا اور خود واپس جا کر روم کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ خفا سی بیٹھی رہی جب وہ واپس اس تک آیا۔ آپ کو پتہ ہے میں پچھلے 1 مہینے سے یہاں آ رہا ہوں؟ وہ خاموش ہوا۔ نیلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انکل کو سب سے پہلے ہی بتایا تھا آپ نے؟ میں حیران ہوا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ آپ نے گھر بدل لیا۔ ان 2 سالوں میں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے آپ کو۔ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں نو لفٹ کا بورڈ لگا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی ناراضگی بجا صحیح، میں غلط صحیح، مگر آپ نے انس کو، میرے واحد دوست کو بھی اپنا ساتھی بنا لیا۔ میں نے اتنا پوچھا اس سے، اتنی بار کہا کہ بتا دے، کیا پتہ میں افغانستان کے مشن سے صحیح سلامت واپس آؤں یا نہیں، مگر وہ تب بھی نہیں بولا۔ وہ اس سے شکایت کر رہا تھا یا بتا رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ میں نے ان 10-11 سالوں میں کسی کو نہیں منایا، مجھے منانا بھی نہیں آتا۔ وہ بول رہا تھا، آپ کو بس خفا کرنا آتا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھ گئی۔ میجر آس کے بھاری ہاتھوں نے مکمل نہیں ہونے دیا۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ یقین کریں، میں نے وہ سب بہت مجبوری میں کہا تھا، میں بہت زیادہ مجبوری میں۔ اسد زبیر لغاری کے جیسے اور کتنے ہی میری جان کے دشمن بنے پڑے تھے۔ آپ کا میرے ساتھ رہنا یا اس وقت کسی کو بھی میری کمزوری، مجھ سے جڑے رشتے کا پتہ لگنا میرے لیے عذاب ہو جاتا، سب ختم ہو جاتا۔ میں آپ کو کسی اور کی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اسی لیے مرنے کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ تلخی سے بولی، میرے ملک کو میری ضرورت تھی، مجھے جانا تھا۔ وہ بامشکل بول پایا، ہمیں بھی تو آپ کی ضرورت تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو پسلا۔ سیانۂ APS کا منظر یاد ہے؟ بس میں نہیں چاہتا تھا کہ ویسے ہی کوئی سیاہ دن تاریخ میں آئے، تبھی گیا تھا۔ وہ تحمل سے اس کے تمام شکووں کا جواب دے رہا تھا۔ اب کیا لینے آئے ہیں؟ وہ ناگواری سے بولی۔ میجر آس کو کہاں عادت تھی اس بیگانگی کی، اس ناگواری کی؟ تڑپ گیا تھا وہ۔ 2 سال کی سزا کم نہیں ہے، اتنی ظالم مت بنے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا بولا۔ نیلم نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ پلیز میجر آس، ایک بار آپ نے اپنے سارے ماسک اتار پھینکے، ہمیں آپ کا اصلی چہرہ دیکھنا ہے۔ وہ تلخ ہو رہی تھی، بہت زیادہ تلخ۔ اتنی بدگمانیاں پال رکھی ہیں میرے لیے، آپ شکوہ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ بات کرتے کرتے سائڈ ڈرا پر پڑا ٹشو باکس اٹھا لائی۔ شرٹ خراب ہو جائے گی، صاف کر لیں۔ خون کا ایک قطرہ اس کی شفاف گردن سے بہتا نیچے آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کالر میں جذب ہوتا، نیلم نے باکس تھمایا۔ ہو لینے دو خراب، بے فکر رہو، تم سے نہیں دھلواؤں گا۔ اس نے باکس بیڈ پر رکھا۔ آپ جائیں، دادو بابا آنے والے ہوں گے۔ وہ ایسے ہی اپنے باکس چیزیں اٹھا کر رکھنے لگی تو وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی حرکتیں دیکھنے لگا۔ تو آپ کی یہاں موجودگی مجھے شرمندہ کرے گی؟ وہ غصے کے پھنکاری۔ آپ مجھے نکال رہی ہیں اور میں آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے۔ ایک اور شکوہ؟ آپ بول لیں یا تم؟ وہ مسکرا دیا۔ جب جو دل چاہتا ہے وہ بول دیتا ہوں۔ بالکل، جو دل چاہتا ہے بول دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اگلا اس کا بھی دل ہے، فیلنگز ہیں۔ اس نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ میجر آس کٹ کے رہ گیا۔ آپ نے ہم سے ہمیشہ نفرت کیا اور ہم نے محبت، بے انتہا محبت کی آپ سے۔ اس کی سبز نین شکوے کرنے لگے۔ نہیں کی کبھی تم سے نفرت، زوئی کے چہرے سے نفرت کی تھی میں نے، تم سے نہیں۔ زوئی؟ ہاں۔ میجر آس نے آج اس پر اپنا آپ اشکار کر دیا، اپنا ماضی، MS سے نفرت، اس سے نفرت کی وجہ، سب کچھ کہہ دیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی اور وہ آج مرکت کے اندر تک اتر گئی تھی، اس کے دل تک پہنچ گئی تھی جس میں آج تک کسی عورت کی جگہ نہیں بنی تھی۔ وہ اس کے دل کی تنہا مالک تھی۔ اس نے زوئی سے صرف دوستی کی تھی، وہی چہرہ تھا اس کا بھی جو نیلم ابرار کا تھا، مگر اسے زوئی سے نفرت تھی، شدید نفرت، اور اس سے محبت، شدید محبت، مگر وہ اس کا اظہار نہیں کر رہا تھا، صرف اسے نفرت کرنے کی وضاحت دے رہا تھا۔ محبت کب ہوئی ہے کہ نہیں، کچھ نہیں بتایا۔ پورا چاند آسمان پر ڈیرے ڈالا تھا، آس پاس ستارے چمک رہے تھے، کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، پردے اڑنے لگے تھے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی اور میجر آس اس کی گود میں سر رکھے صدیوں کی تھکن اتار رہا تھا۔ اس کی مخروطی انگلیاں اس کے سیاہ بالوں میں دھیرے دھیرے چل رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مرکت کون تھا، میجر آس یا مہناز؟ دونوں ایک سے تھے جو صرف اس پر کھلے تھے، جن کے دل صرف اس کے لیے زندہ ہوئے تھے، جنہوں نے صرف اسے اپنے درد سنائے تھے، اور دونوں کی کہانی ملتی تھی۔ کہاں فرق تھا؟ فرق تھا۔ وہ فرق غلط ہونے کے بعد راستہ چننے کا تھا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا تو کوشش کرو، جنگ کرو کہ یہ فرق ظلم کسی دوسرے پر نہ ہو۔ جو میجر آس نے کیا اور مہناز نے کیا کیا، محض ایک حادثے کے سبب
کیا، کیا بن گیا وہ؟ غلط لوگ سب کو ملتے ہیں، راہ راہ پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ گمراہ کرنے کو کھڑے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں جب یہ ہاتھ بڑھائیں تو لات مار کر ان گمراہوں کو دور پھینک دیں اور وہ راستہ چن لیں جو حق ہو، سچ کا ہو۔ میجر راس ایک پازیٹیو کردار تھا، مہناز نیگیٹو اور نیلم وہ نیوٹرل تھی۔ ہر کہانی میں پازیٹیو نیگیٹو کردار نہیں ہوتے، کچھ نیوٹرل بھی ہوتے ہیں جو اپنے کردار کی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی سے کور اپ کر لیتے ہیں۔ میجر راس کی کہانی میں نیلم ابرار کا کردار ایسا ہی تھا۔ مہناز ازداق کی زندگی میں نیلم کا کردار پازیٹیو تھا جس نے اس کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیا۔ وہ نیوٹرل کبھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ جو کر چکا تھا وہ نیلم ابرار کی پازیٹیوٹی کور نہیں کر سکتی تھی۔ میرے دل کا خیال رکھنا کیونکہ تم اس میں رہتی ہو۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ کبھی اس نے یہ جملے کہا تھے سے اس نے سائڈ ڈرا کی جانب دیکھا۔ گلابی رنگ کی ڈائری وہاں پڑی تھی، کھلی ہوئی شاید ہوا کی وجہ سے۔ اس پر لکھے عربی شعر وہ کبھی نہیں پڑھتی تھی کیونکہ وہ جب بھی اس ڈائری کا پہلا صفحہ کھولتی تو اس پر درج اس سے حرف اسے آگے بڑھنے نہ دیتے۔ کنگ آف کرائمز۔ کہیں بار آپ کی برائیاں سچ مچ کسی کو آپ سے محبت کرنے سے، آپ کو پڑھنے سے روک دیتی ہیں۔ کیا ہوا؟ اس کی انگلیاں حرکت کرنا بند کر گئی تھیں۔ وہ جاگ گیا۔ مہناز زندہ ہے؟ اس نے گہری سانس لیتے پوچھا۔ کل لے کر جاؤں گا آپ کو، خود دیکھ لیں، فیصلہ کر لیجئے گا۔ میجر راس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کمرے میں صرف چاند کی روشنی تھی۔ اس کا ہاتھ وہ لبوں تک لے گیا۔ بے خودی میں ہاتھوں سے مہندی کی مہک کو محسوس نہیں کر سکا۔ نیلم نے اس کا پہلا عملی اظہار اپنی ہتھیلی کے دل میں محسوس کیا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح ان جذبوں کو محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ میجر راس جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ اچھو اچھو! اس کا چیخوں سے برا حال ہو چکا تھا۔ پانی، ٹشو؟ وہ اسے پکڑانے لگی۔ واش روم؟ اس نے واش روم کا پوچھا اور اس کی جانب چل پڑا۔ منہ دھو کر واپس آیا تو اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ وہ اس کے پاس آ رکی، لائٹ آن کی۔ آپ کے ہاتھوں کی اسمیل، مہندی لگائی ہے آپ نے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ ہاں، آپ کو مہندی سے الرجی تو نہیں؟ نیلم نے اندازہ لگایا۔ پتہ نہیں، کبھی مہندی والے ہاتھوں کو ٹچ نہیں کیا۔ وہ ٹیبل پر پڑے باکس سے ٹشو نکالنے لگا۔ اور بغیر مہندی والے ہاتھوں کو؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بہت بار۔ اس نے نیلم سے کھلے گھنگرالے بالوں کی ایک لٹ کھینچی جو لمبی سی ہو کر اس کے چھوڑنے پر کسی اسپرنگ کی طرح واپس لپٹ گئی۔ اس نے میجر راس کے سینے پر ایک مکہ رسید کیا۔ اف، ظالم حسینہ، کیا حشر ہے میری گردن کا! وہ ڈریسنگ میں دیکھتا بولا۔ نیلم نے چند ٹشو اٹھائے اور اس کی گردن پر عرق گلاب کا چھڑکاؤ کر کے صاف کرنے لگی۔ میجر راس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا تھا نیلم، وہ اس کے بالوں کو چھیڑتا بولا۔ وہ چپ رہی۔ تمہارا انداز محبت بہت بدل گیا ہے۔ اس نے نیلم کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ ٹشو پیپر رکھنے لگی۔ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس نے نیلم کی سرائی دار گردن پر انگوٹھا پھیرا۔ ہم نے ابھی آرمی جوائن کی ہے، گریجویشن کرنے کے بعد پھر سے ٹیسٹ دے کر پراپر وے سے یہ پوسٹ حاصل کی ہے۔ ہم آرمی کو سرو کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ مجھے بھلا کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ بس تم اپنی چھٹیوں میں 2 دن ہر بار میرے گھر پر گزارو گی۔ وہ اپنے پاکٹ سے کچھ نکالنے لگا۔ آپ کا گھر؟ ہاں۔ اس نے نوز پن نکالی تھی۔ نیلم شاکڈ ہوئی۔ وہ اب عادی ہو گئی تھی اس کے بغیر رہنے کی۔ ٹائیگر نے وہ نوز پن اس کے ناک میں پہنانی چاہی مگر وہ اندر جا کے نہیں دے رہی تھی۔ نیلم کو ہنسی آنے لگی۔ میجر عالم آپ سے نہیں ہوگا۔ اس نے ہنستے ہوئے نوز پن اس کے ہاتھ سے لے کر خود پہن لی۔ یہ تم پر بہت سوٹ کرتی ہے۔ میجر راس نے دھیرے سے جھک کر نوز پن پر اپنے لب رکھے۔ نیلم نے ہچکی لی۔ ہا 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 ہا، سو کیوٹ۔ میجر راس نے اس کی ناک دبائی۔ وہ حیا سے گلنار ہونے لگی۔ دروازے پر بیل ہو رہی تھی۔ نیلم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ او نو، دادو، بابا لوگ آ گئے۔ وہ بھاگ کر کھڑکی تک گئی جہاں دادو اور ابرار صاحب کھڑے اسے دروازہ کھولنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ پھر ابرار صاحب نے اسے ٹھہرنے کا کہا اور چابی دکھائی کہ ہم خود کھول کر آ جائیں گے۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ آپ جائیں نا، ابھی تک کھڑے ہیں؟ وہ عجلت میں بولی۔ مگر کیوں؟ وہ مسکرایا۔ اسے فکرمند دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ دادو بابا کیا سوچیں گے؟ اللہ، آپ آئے ہی کیوں تھے؟ وہ اس پر برسی۔ یہی سوچیں گے کہ ہمارے سامنے کہتی تھی میجر راس کا نام مت لیں کوئی اور، اب چھپ چھپ کر۔ توبہ توبہ، آپ خود آئے تھے۔ ہم اس کی بات دادو کی آواز نے کاٹی۔ اے نیلم!
ہائے دادو اوپر آ رہی ہیں، اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان سی میزراس کو دیکھنے لگی جو اس کی حرکتوں پر ہنس رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر مسکراہٹ اچھالی۔ اللہ، دادو اوپر آ رہی ہیں۔ وہ ادھر ادھر چھپنے بلکہ میزراس کو چھپانے کے طریقے ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اس پر نظر پڑی وہ دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اے نیلم! میزراس نے دروازہ کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا سر باہر نکال کر دادو کو سرپرائز دیتا، نیلم نے اس کی شرٹ پیچھے سے کھینچتے اندر گھسیٹا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ سرگوشی میں گررائی۔ دادو کو سلام کرنے جا رہا ہوں، وہ بہت معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ سلام؟ جوتے نہ پڑ جائیں کہیں، ادھر آئیں آپ۔ اسے بازو سے پکڑ کر وہ الماری کے پاس لائی۔ اے نیلم، سنتی کیوں نہیں ہے؟ وہ دادو نے دروازہ کھولا، کمرہ خالی تھا۔ شش! نیلم نے بے دہانی میں اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ ہلکی ہلکی شیف کی چبھن اس کی نازک انگلیوں نے محسوس کی۔ وہ میزراس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، الماری کی اوٹ سے دادو کو دیکھ رہی تھی جو اندر آ رہی تھی۔ میزراس کا چہرہ سرخ ہونے لگا، اسے چھینک آ رہی تھی، مہندی کی خوشبو ناک میں گھس رہی تھی۔ میزراس اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، پلیز پلیز، نیلم اسے منع کر رہی تھی۔ بالآخر اس کا ضبط ٹوٹا، نیلم کا ہاتھ ہٹا کر وہ چینک پڑا اور اس کا دورہ اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ دادو لاٹھی لے کر آگے آئیں اور حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ آگے بڑھ کر میزراس کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ نیلم پانی لائی۔ ہائے! اے نیلم، تو نے مارا ہے بچے کو؟ انہوں نے میزراس کا چہرہ پکڑ کر گھمایا۔ ہائے میرے خدایا! یہ حشر کیا ہے لڑکے کے چہرے کا؟ دادو نے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ شرم نہ آئی تجھے؟ شوہر ہے تیرا۔ اے نیلم، تجھے کب عقل آئے گی؟ دادو فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر لائیں۔ نہیں دادو، کچھ نہیں ہوا، ہلکی سی خروچ ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ جو نیلم کی ڈانٹ کا مزہ لے رہا تھا انہیں پریشان ہوتا دیکھ سنجیدگی سے بولا۔ بیٹا معاف کرنا، ایسی ہی عقل ہے نہیں اسے۔ وہ بزرگ تھی، پرانے وقتوں کی عورت، شوہر کے رتبے کو سمجھنے والی۔ گندی انہی ناخنوں سے آٹا گوندتی ہے۔ دادو نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جو اچھے بچوں کی طرح سر جھکائے لان تان سن رہی تھی۔ دادی، اس کے ناخن کٹواتی کیوں نہیں ہیں آپ؟ وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ نیلم نے اس نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو آپ کو تو میں دیکھ لوں گی۔ چل ابھی کاٹ یہ چھرے ناخن۔ دادو بعد میں وہ منائی۔ دادی آپ بے فکر رکھیں، ابھی اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس نے ڈریسنگ کے نیل کٹر تلاش کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دادو کے ساتھ اس کی بے تکلفی نیلم کو پانی کر گئی۔ دادو کاٹ دوں؟ اس کے پوچھنے پر دادو ہنستی ہوئی چلے گئیں۔ دادی کو دادو میں کو ہم اتنی تمیزدار اردو کہاں سے لاتی ہیں آپ؟ اس نے نیلم کا ہاتھ پکڑ کر ناخن کاٹنے شروع کر دیے۔ میزراس رہنے دینا، ہم غصے میں تھے، وہ منتی لہجے میں بولی۔ آپ پھر غصے میں آ گئی تو میرا منہ تو گیا نا۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ زہر کا بیج بو کر محبت کے گلابوں کی تمنا کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ وہ میزراس کے ساتھ اسلام آباد آئی تھی جہاں مہناز ازداق کو انڈر ورلڈ رکھا گیا تھا۔ پوری دنیا جانتی تھی وہ مر گیا ہے۔ ان 2 سالوں میں میزراس اسے کتنے ہی وفاداروں کے حملوں کا شکار رہا تھا، کتنی بار وہ موت کے منہ سے نکلا تھا۔ مہناز کی قید کی ایک الگ داستان تھی جس میں میزراس نے بہت کٹھن وقت دیکھا تھا، بہت تکلیف برداشت کی تھی۔ وہ اندھیرے میں لمبے بال بدبودار کپڑوں والا شخص مہناز ازداق تھا ہی نہیں۔ نیلم ابرار کیسے یقین کر لیتی؟ اس کی ایک ایک چیز قیمتی ہوتی تھی۔ اتنا پرفیوم وہ استعمال کرتا تھا مگر اس کے جسم سے قتل کی بو نہیں ختم ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی نوکیلی سی چیز تھی جس سے اس نے جیل کے دیوار بھر رکھے تھے، کائنات، ملکہ اور قاتل۔ ہر جگہ یہی تحریر تھا، ہر دیوار پر وہ پاگلوں کی طرح اپنا منہ کو نوچ رہا تھا، کبھی بازو پر خراش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی کہانی کو خود عنوان دے دیا تھا۔ وہ کیا کرتی؟ اس کی کہانی میں اس کے شامل ہونا ہی تھا۔ وہ ہو چکی تھی مگر کون جانتا تھا کہ نیلم ابرار کی کہانی میں وہ تا عمر زندہ رہے گا۔ اس نے کہا تھا تمہیں ہر اجڑے گھر کی آہ لگے گی، اور آج اس کا حال دیکھ کر وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کبھی اس شخص کو شان سے کھڑے اور آج اسے فقیروں سے بھی بدتر جانا تھا۔ سکندر تو باہر کھڑا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے جانا تھا واپس اپنی دنیا میں جو میزراس سے شروع ہو کر اس پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ جا چکی تھی۔ اندر بیٹھے شخص نے حسرت سے اس کی کمر پر جھولتے سنہری بالوں کو دیکھا۔ فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہو، فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں، افسانے ہوں، فرض کرو جی کی بپتا جی سے جوڑ سناتی ہو، فرض کرو ابھی اور ہو اتنی آدھی ہم نے چھپائی ہو، فرض کرو تمہیں خوش کرنے کے ڈھونڈے ہم نے بہانے ہوں، فرض کرو یہ نین تمہارے سچ کچھ کے مہکانے ہوں، فرض کرو یہ روگ جھوٹا جھوٹی پیت ہماری ہو، فرض کرو اس پیت کے روگ میں سانس ہم پہ بھاری ہو، فرض کرو یہ جوگ بجوگ کا ہم نے ڈھونگ رچایا ہو، فرض کرو بس یہی حقیقت باقی سب کچھ مایا ہو۔
اسلام آباد میں سردی نے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ الٹا چل رہے تھے۔ منال ریسٹورنٹ پہلے آیا تھا۔ میجراس نے اپنی جیپ روک دی۔ ہلکی ہلکی بارش میں جب وہ ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو میجراس نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کاندھوں پر ڈالی اور اس کے شانے پر بازو پھیلاتے اندر جانے لگا۔ ٹائیگر، اس کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ وہ اب بھی سیڑھیاں چل رہا تھا۔ ہم نے شال لی ہوئی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تو اس نے بازو کا دباؤ مزید بڑھایا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ پھر اسے عادی کر رہا تھا، اپنی عادتوں کا، اپنے انداز کا، اپنی محبتوں کا۔ اب وہ کافی پی لیتی تھی، میجراس آئس کریم بھی کھا لیتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی پسند کو ترجیح دیتے تھے اور کئی بار یہی بات بحث شروع کروا دیتی تھی ان میں۔ وہ اسے اپنے گھر دکھانے لایا تھا۔ نیلم کو آج پتہ چلا تھا کہ اسے کار سے زیادہ جیپ کا شوق تھا۔ اس کے گھر میں 2 پرانے ڈیزائن کی بھی جیپ تھی۔ گارڈز نے دروازہ کھولا جب وہ اندر داخل ہوئے۔ پارکنگ ایریا سے ابھی اس کی نظر آگے پڑی تو دنگ رہ گئی۔ خوبصورت ڈیکوریشن اسٹون سے سیدھی روش بنا رکھی تھی۔ اس کے کنارے پر بہت خوبصورت ڈیزائن کے پینٹ کیے پتھر تھے۔ وہ حیرت زدہ سی آگے بڑھنے لگی۔ لان کے درمیان میں پتھروں کے بیچ میں فوارہ لگا تھا۔ پتھر دیواروں پر بھی لگے تھے۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور پتھروں سے ایک اونچی جگہ بنا رکھی تھی جس کے پیچھے سے فوارہ، پتھروں کی روش سب نظر آ رہا تھا۔ میجراس، ایک پکچر لیں ہماری۔ وہ پتھروں پر کھڑی تھی۔ اس نے میجراس کی جیکٹ اتار کر پہلے اس کے کندھے پر ڈالی اور پھر واپس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پورا ویو آنا چاہیے، پورا گارڈن، وہ اسے حکم دے رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگا۔ واو، اٹس فیبولس۔ اس نے روش پر گرے رنگ برنگے گارڈن اسٹون اٹھا کر دیکھے، پھر فوارے کے پاس پڑے گلاس اسٹون۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اسے کریز تھا پتھروں کا۔ میجراس اس کی بہت ساری تصویریں اتار رہا تھا۔ بس کریں میجراس، وہ اسے بول کر فوارے کے پاس پانی سے پتھر دھونے لگی۔ نیلم، بس کریں، اندر چلیں۔ وہ اسے بازو سے کھینچنے لگا۔ نہیں، ہمیں دیکھنے دیں۔ دیکھ لیے بہت، میں ان پتھروں سے جیلس ہو گیا تو اپنے پورے 2 سال کی محنت اپنے ہاتھوں میں سے ہی برباد کر دوں گا۔ وہ اسے کھینچ کر اندر لایا تھا۔ اتنا خوبصورت گھر ہے آپ کا۔ اس میں ڈیکوریشن کی ہر چیز یہاں رہنے والے کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ در و دیوار پر لگی اس کی فیملیز پکچر دیکھنے لگی۔ یہ ماما ہے، یہ بابا اور یہ میں۔ وہ ایک تصویر میں موجود چھوٹے گول مٹول بہت گورے بچے کو دیکھ کر بولا جس کے ہاتھ میں فٹ بال تھا۔ کتنے معصوم تھے آپ چھوٹے ہوتے، وہ شرارت سے بولی۔ ہا 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 ہا، وہ ہنسا۔ معصوم تو میں اب بھی ہوں۔ اس نے نیلم کے بالوں کے کرل انگلیوں میں گھمائے۔ وہ اسے بتا نہیں سکا کہ اس کے یہ گھنگرالے بال اسے بہت پسند تھے۔ وہ انہیں اسٹریٹ کرتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ نوز پن کے بغیر میجراس کو اس کا چہرہ ادھورا لگتا ہے۔ میجراس میکرونی، اس نے سینے پر ہاتھ باندھے آبرو اچکائے۔ بالکل نہیں، آج تو بالکل نہیں، میجراس نے منع کیا۔ کیوں نہیں؟ ہسبینڈ بن کر آپ بہت نخرے کرنے لگے ہیں، اس نے ڈانٹا۔ تمہارا گھر ہے، تمہارا کچن، جو بھی بنا اوپر لے آنا، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا بولا۔ گھر کیا تھا، اچھا خاصا بنگلہ تھا۔ اس نے بس میکر آس کی ذات سے محبت کی تھی، اس کی خصوصیات سے۔ اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ تب وہ کون تھا، اس کا اصل نام، اس کا خاندان، اس کا گھر، اسے کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ میجر آس کسے ایسے محبت پر شک کرتا؟ اس نے کافی بنائی اور ٹرے اٹھا کر اوپر آ گئی جہاں وہ اتنی سردی میں بھی نہا کر نکل رہا تھا۔ نیلم نے بنیان سے جھانکتے اس کے مضبوط بازو اور چوڑے سینے کو دیکھا۔ وہ ٹاول سے بال رگڑتا رہا تھا۔ مجھے لگا تم شرما جاؤ گی۔ وہ گیلا ٹاول اس کے چہرے پر اچھال چکا تھا۔ آخ، کیا بدتمیزی ہے، وہ چلائی۔ میجراس نے اپنا کافی کا مگ اٹھایا۔ آج بھی کافی؟ ویسے جیسا تم کھانا بناتی ہو کافی ہی ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھا چکا تھا۔ وہ کوک اچھی نہیں تھی مگر بیوی بہت اچھی تھی، میجراس نے دل سے اعتراف کیا۔ مجھے یقین نہیں آتا یہ وہی میجر آس ہے جو کبھی ہمارا چہرہ دیکھنے کے روداد نہیں تھے۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر ٹک گئے، اس کے شانے کو چھونے لگے جس پر گولی لگنے کے نشانات اب بھی موجود تھے۔ تب مجھے تمہارے چہرے میں زوئی دکھتی تھی۔ وہ مگ کے کنارے پر انگلی پھیرتا رہا۔ اور اب؟ اس نے میجر آس کا بازو ہٹا کر سینے پر سر رکھتے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ اسے سمیٹنے لگا۔ کافی کا مگ اب بھی دائیں ہاتھ میں موجود تھا۔ اب مجھے بس اس انداز سے، اس محبت سے محبت ہے جو تم مجھ سے کرتی ہو۔ بدل تو سب اسی دن گیا تھا جب میں MS پلازا گیا تھا تم سے ملنے۔ سب سے پہلے مجھے تمہارے گھنگرالے بالوں سے عشق ہوا تھا۔ اس نے نیلم کے بال پھر سے بکھیر دیے۔ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر میجراس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں جانتا محبت کیا ہوتی ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ جب
تم پاس نہیں ہوتی تو بہت یاد آتی ہو، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ نیلم نے اس کی گردن کو اپنی انگلیوں سے چھوا جہاں 2-3 دن پہلے مارے اس کے ناخنوں کے نشان اب بھی موجود تھے۔ میجر آس نے اس کے لبوں کی نرمی اپنے گردن پر محسوس کی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس۔ وہ بیڈ سے اٹھا، مگ نیلم کو پکڑا دیا۔ جب وہ الماری سے کچھ نکال کر واپس آیا تو نیلم نے اس کے ہاتھ میں ایک باکس دیا تھا، لکڑی کا خوبصورت سا باکس۔ کھولو۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتی باکس کھولنے لگی۔ اندر بہت سے پتھر تھے، عقیق، زمرد، نیلم، پکراج، فیروزہ، موتی، سنگ، یاقوت تھے۔ اتنے سارے اصلی خوبصورت پتھر نیلم کو ایک بار پھر دیوانہ کرنے لگے۔ مرکز صرف ایک؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ عشق تو ایک ہی ہوتا ہے نا۔ اور پتھر اتنے سارے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، محبت تو ایک سے زیادہ لوگوں سے ہو بھی جاتی ہے۔ اس نے نیلم کا حسین چہرہ دیکھا جو ان مرکز کی سب چمک میں اور حسین و دلکش لگ رہا تھا۔ چاند نے تاروں کو سنگی بنایا تو فلک نے سیاہی اوڑھ کر ان کی چمک کو اور گہرا بنا دیا۔ فوارے کا پانی اس کی چھوٹی سی ہتھیلی سے بہہ کر پتھروں پر پڑ رہا تھا۔ کبھی نہ کبھی تو ان میں بھی شگاف پڑ ہی جانا تھا۔ گلابی ڈائری فوارے کے پاس پتھروں پر پڑی تھی۔ میجر آس سو چکا تھا اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، مگر ان پتھروں کی دلکشی نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ وہ نیچے آ چکی تھی۔ ہم نے کبھی اپنی محبت بھلا سکتے ہیں؟ نہ کبھی وہ محبت جس کی خاطر کسی نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہو۔ وہ میجر آس کے عشق میں گرفتار تھی۔ وہ اس کے لیے آج بھی کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اب کریم اور مہرون رنگ کا نہیں پہن سکتی تھی۔ اسے ہیرے نہیں پسند تھے جو آخری ملاقات میں اس نے نیلم ابرار کی جھولی میں پھینکے تھے۔ اسے چند عربی فقرے اور اشعار کبھی نہیں بھولے تھے۔ کیپٹن نیلم ابرار نے دہشت گرد مہناز ازدحاق کے ٹانگوں میں اتنی گولیاں ماری تھیں کہ اب زندگی بھر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت بری طرح سے بہت گہرے سمندر میں گرا تھا وہ۔ میں نے تم سے آخری ملاقات کی، بہت بڑی قیمت چکائی ہے ملکہ۔ اور وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس نے جذبوں کو پتھروں سے سر پھوڑنے کی اجازت کیوں دی تھی۔ اس نے ایک مرکز کو تسخیر کرنے کے لیے ایک اور مرکز کے دل تک بھی رسائی حاصل کر لی تھی۔ وہ دونوں کا درد محسوس کرتی تھی۔ حساس انسانوں کا جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں کا بھی درد محسوس کرتی تھی جنہوں نے اس جنگ میں، اس انتقام میں کتنے اپنے گنوائے تھے، اور بس یہی آ کر مہناز کا درد محسوس ہونا بند ہو جاتا تھا اور میجر آس اس پر حاوی ہو جاتا۔ جو جنگ جیتا وہ سکندر، جو محبت جیتا وہ شاہ، اور جو دونوں جیت جائے وہ میجر آس عالم۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون تھا نیلم کا مرکز؟ چلیں جی، ناول یہاں پر ختم ہوا۔ ناول کے اختتام پہ میں رائٹر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں ان کا بہترین لفظوں سے بھرپور ناول پڑھوں اور آپ سب کو سناؤں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر کوئی سجیشن دینی ہو تو مجھے وہ بھی ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہر قدم پہ آسانیاں کرے۔ اللہ حافظ۔